اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے ترتیب کے ساتھ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 86 سے لے کر کے آیت نمبر 89 تک 80 پر 6، 80 پر 7، 80 پر 8، 80 پر 9 یہ چند آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ جو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کی برکت اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی جو فصاحت و بلاغت ہے اور اسلام کے پھیلنے میں قرآن کریم کا جو کردار ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 86 میں وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اگر اس وحی کو ہم لے جائیں، ختم کر دیں، تو پھر ہمارے مقابلے میں آپ کا کوئی بھی مددگار اور کارساز نہیں ہوگا۔ یعنی جو وحی ہم نے آپ کے اوپر کی ہے قرآن کریم کی شکل میں اور اپنے فرمان کی شکل میں، جو وحی ہم نے، جو پیغام ہم نے آپ کے اوپر نازل فرمایا ہے، اگر ہم اس کو ختم کر دیں، اس کو لے جائیں، آپ کے ذہن سے بھلا دیں، تو پھر ہمارے مقابلے میں آپ کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہو سکتا۔ دراصل یہ جو آیت کریمہ ہے، اس سے پہلے آیت نمبر 74 75 کے اندر جو مضمون ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کے دل کو ثابت قدم نہ رکھتے، اگر ہم آپ کے نفس کو ثابت قدم نہ رکھتے، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، تو آپ کفار و مشرکین کی طرف مائل ہو جاتے۔ کب؟ جب ان لوگوں نے ایک سمجھوتا بھیجا۔ قرآن کریم جب نازل ہوئی، جب نازل ہونا شروع ہوا اور جب اس کا اثر معاشرے کے اندر پھیلنے لگا، تو جو کفار و مشرکین پہلے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے تھے، وہی جب دیکھا کہ اب یہ روکے سے رکنے والا نہیں ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپرمائز کرنے کا سوچا، اور کمپرمائز کرنے کے لیے انہوں نے ایک شرط رکھی۔ شرط یہ رکھی کہ قرآن کریم کے اندر جو ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں ہیں کہ اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت نہ کرو، اس طرح کی جو آیتیں ہیں، اس کو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرنا چھوڑ دیں تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بات چل رہی تھی، اپنے لوگ تھے، قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مائل ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کو ثابت قدم کیا، اور اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے، دراصل یہ اس قدر اہم اور اس قدر عظیم آیتیں ہیں اور اس قدر عظیم پیغام ہے کہ صرف یہ اکیلے کی پیغام ہے جس کے آپ کے اوپر نازل ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت بھی آ رہی ہے، اور ہر اعتبار سے اسلام کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی مل رہی ہے۔ اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اگر اس کو ہٹا لیا جائے، آپ کے ذہن سے قرآن کریم کو محو کر دیا جائے اور قرآن کریم کو ہم اس روئے زمین سے اٹھا لیں، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہنچ رہی ہے، یہ ممکن ہے کہ بند ہو جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بند کر دے گا، اور جو مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہی پھر آپ کو نہیں ملے گا۔ قرآن کریم یہ ایسی کتاب ہے، ایسا کلام ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا، اہل علم سے سنا ہوگا کہ محض قرآن کریم کی تلاوت کو سن کر کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے صحابہ کرام ایمان کو قبول کر لیے۔ صرف قرآن کریم کے آیات کو سن کر کے بڑی بڑی قوم قرآن کریم کے اوپر ایمان لے آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ آپ نے سنا ہوگا جنوں کی ایک جماعت گزر رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، صرف قرآن کریم کی تلاوت کو سن کر کے جنوں کی جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہوتی ہے اور اسلام کو قبول کر لیتی ہے اور شرک سے توبہ کر لیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو، اسی پوائنٹ کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے، اگر ہم اس کو لے جائیں، اس کو ختم کر دیں، آپ کے ذہن سے بھلا دیں، تو پھر ہمارے مقابلے میں آپ کا کوئی بھی مددگار اور کارساز نہیں ہوگا، الا رحمتا من ربک،
ہاں اگر آپ کا رب آپ کے اوپر رحم کر دے، آپ کا پروردگار آپ کے اوپر فضل کر دے، تو آپ کے لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے، اور آپ کا اللہ آپ کے اوپر ہمیشہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، جو اگلی آیت کریمہ ہے یعنی آیت نمبر 88، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اس میں بھی قرآن کریم کے عظمت اور قرآن کریم کے اعزاز کے ایک پہلو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس کے ایک پہلو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرماتے ہوئے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس قرآن کریم کو ہم آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں، جس میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی باتیں ہیں، اور کفار و مشرکین کو ایک اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور بہت سارے دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے، اس قرآن کریم کے تعلق سے یہ لوگ بہت سارے شبہات اٹھا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ جادوگر کا کلام ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ شیطان کا کلام ہے، کوئی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بڑے عالم سے سیکھ کر کے اس قرآن کریم کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ کہہ دیجئے لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، انسان اور جنات اس کی پوری جماعت اکٹھا ہو جائے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اور اکٹھا ہو کر کے قرآن کے مانند ایک کتاب لے آئے، قرآن کی طرح سے ایک کتاب لے آئے، لا یأتون بمثلہ، تو قرآن کے مانند ایک کتاب وہ بالکل نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے میں بھرپور طاقت لگا دیں، اگرچہ ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے میں وہ بھرپور طاقت لگا دے، قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے ہیں۔ یہ جو مضمون ہے اس آیت کریمہ کے اندر، قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 23-24 کے اندر بھی، سورہ یونس آیت نمبر 38 میں، سورہ ہود آیت نمبر 14 میں، اور یہاں پر آیت نمبر 88 میں، اور قرآن کریم میں سورۃ الطور آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان کیا ہے اور پورے دنیا کو چیلنج کیا ہے، کیونکہ جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں بھی اور اس کے بعد کے زمانے میں بھی ایسے ایسے اہل عرب، ایسے ایسے عربی داں اور عرب کے ایسے ایسے ماہرین لوگ نکلے ہیں جن کا زبان کے اوپر بہت زبردست پکڑ تھا، اور جو اگر کوئی کلام بیان کرتے تو پوری دنیا اس کا لوہا مانتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بڑے بڑے عربی دان طبقے کو مخاطب کرتے ہوئے، چیلنج کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم کی صرف ایک آیت بنا کر کے لے آؤ، قرآن کریم کی صرف ایک سورت بیان کر کے لے آؤ، قرآن کریم کی طرح سے صرف 10 سورت بنا کر کے لے آؤ۔ یہاں پر تو پورے قرآن کی بات کی گئی ہے، دوسری جگہوں پر ایک آیت کا چیلنج کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو ایک آیت ہے اس ایک آیت کی طرح سے ایک آیت بنا کر کے لے آؤ تو پھر تمہارا چیلنج قبول ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے اندر کہہ دیا ہے، اور یہ بات پوری دنیا بھی جان چکی ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کے مثل قیامت آ جائے گی لیکن کوئی نہیں لا سکتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں کر سکتے ہو ایسا، کیونکہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی شیطان کا کلام نہیں ہے، کسی بڑے عالم کا کلام نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جنات اور انسان دونوں مل کر کے، دونوں کی قوم مل کر کے قرآن کے جیسی ایک کتاب لے آئے، لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے میں اپنی پوری قوت، پوری صلاحیت لگا دیں، لیکن قرآن کے مثل کتاب نہیں لا سکتے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 89 میں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن کریم کے اندر ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ اللہ نے توحید کے اوپر دلیلیں دی ہیں، مثالیں بیان کی ہیں، قیامت قائم ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، اس کے اوپر مثالیں دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کے اوپر مثال بیان کی ہے۔ اللہ کے علاوہ جو جھوٹے معبود ہیں وہ کتنے کمزور ہیں، کتنے بے بس ہیں، کتنے لاچار ہیں، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مثالیں دی ہیں دلیلوں کے ساتھ، اور بالکل عام فہم، بالکل عام فہم، اتنی عام، اتنا بالکل سادہ سلیس کہ کوئی بھی آدمی سمجھ سکتا ہے، اور اتنے انداز میں اور اتنی جگہوں پر اتنی تعداد میں بیان کی ہے کہ اگر کوئی حق کا طالب ہو تو قرآن کریم پر غور کرے گا تو اس کو حق مل جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انسان جب ہٹ درمی پہ تل جاتا ہے، جب اپنے نفس پہ آ جاتا ہے، تو حق ایک بڑی تعداد میں بھی اس کے سامنے آ جائے تو وہ ماننے کے لیے انکار نہیں کرتا ہے، انکار کرتے چلا جاتا ہے۔
وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن کریم میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن انسان انکار کرتے کرتے انکاری ہی بن کر کے رہ گیا ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، انسانوں کے اندر انکار کے علاوہ اور کوئی چیز زیادہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل اس آیت کریمہ کے ذریعے سے تمام انسانوں کو یہ میسج دیا ہے کہ اگر حق چاہتے ہو تو سب سے پہلے دل کو کشادہ کرنا ہے، اور پھر قرآن کریم کے آیات کے اوپر، اس کی مثالوں کے اوپر اور اس کی دلیلوں کے اوپر غور کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا یقینی طور پر وہ حق کو پا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔